انگریزی ادب سے مراد انگلینڈ میں لکھا گیا ادب ہے جس کا آغاز 5ویں صدی عیسوی میں اینگلو ساکسنز کی جانب سے پرانی انگلش متعارف کروانے کے ساتھ ہوا۔ پرانی انگلش کے ادب کا دور 450 صدی عیسوی سے 1666 تک ہے، جب نارمن فرانسیسیوں نے انگلینڈ کو فتح کیا۔ رومنوں کی پسپائی کے بعد 5ویں صدی میں یورپ پر چڑھائی کرنے والے جرمن قبائل اپنے ساتھ پرانی انگلش یا اینگلو ساکسن زبان لائے، جو جدید انگلش کی بنیاد ہے۔ پرانی انگلش میں زیادہ تر شاعری کا مقصد حمد گانا تھا۔ یہ خوبصورت مگر افسردہ شاعری زندگی کے دکھ اور فانی پن کے علاوہ تقدیر کے سامنے انسانوں کی لاچاری کا رونا بھی روتی ہے۔ بیوولف کی زرمیہ داستان کی ایک مثال ہے جو 8ویں اور 10ویں صدی عیسوی کے درمیان لکھی گئی۔ اس کا آغاز اور اختتام ایک عظیم بادشاہ کے جنازے پر ہوتا ہے۔ مقدس حکایت اور کہانی نے بھی بیوولف جیسی ہیبت اختیار کر لی۔ پرانی انگلش میں نثر کی نمائندگی بہت سی مذہبی تصانیف کے ذریعے ہوتی ہے۔ شمالی انگلینڈ میں 7ویں صدی عیسوی میں خانقاہوں کی متاثر کن دانشوری لاطینی کتاب اینگلورم ہسٹوریکل ایکلیسیسٹک جینٹک انگلش لوگوں کی کلاسائی تاریخ میں عروج کو پہنچی، جس کا مصنف بیڈ تھا۔ 1666 سے 1485 تک وسطی انگلش کا عہد تھا، جب مقامی انگلش انداز ہائے سکون موضوعات پر فرانسیسی ادب کا گہرا اثر پڑا۔ عام ادبی ترکیب میں فرانسیسی نے کافی حد تک انگلش کی جگہ لے لی، اور لاطینی زبان نے علم و فضل کی زبان کے طور پر اپنی حیثیت قائم رکھی۔ 14ویں صدی میں جب انگلش دوبارہ حکمران طبقات کی پسندیدہ زبان بنی تو متعدد تبدیلیوں کے عمل سے گزر چکی تھی۔ وسطی انگلش میں بولے جانے والے مختلف لہجے جدید انگلش جیسے تھے اور انہیں آج بھی کسی بڑی مشکل کے بغیر پڑھا جا سکتا ہے۔ 14ویں اور 15ویں صدی کا وسطی انگلش کا ادب سابقہ پرانی انگلش کے ادب سے کافی مختلف ہے۔ فرانسیسی اور حتیٰ کہ اطالوی عناصر کے کئی رنگوں نے وسطی انگلش ادب کو متاثر کیا، بالخصوص جنوبی انگلینڈ میں۔ انگلش ادب کا عہد زریں 1485 سے شروع ہوا اور 1660 تک جاری رہا۔ ولیم کاکسٹن کی شائع کردہ اولین تصانیف میں میلوری کی لی مورٹ ڈی آرچر بھی شامل تھی۔ 1476 میں جب کاکسٹن نے انگلینڈ میں پرنٹنگ پریس متعارف کروایا تو کتب بینی میں بہت تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ تاہم 16ویں صدی کے آخری 2 اشروں ملکہ الزبیتھ کے عہد سے قبل نیا ادب پروان نہ چڑھ سکا۔ یورپی تحریک انسان دوستی میں انگلش حصہ بھی اسی عہد سے تعلق رکھتا ہے۔ انسان دوستی نے کلاسیکی ادب کے مطالعے کو بہت زیادہ تقویت دی اور تعلیم میں اس طرح اصلاح کی کہ ادبی اظہار شائستہ افراد کی معراج بن گیا۔ جلد ہی انگلش شاعر اور نثر نگار قدیم انداز سخن کی طرز پر خود آگاہ ادیب بنے۔ تاہم انسان دوستی کا نہایت براہ راست اثر شائستہ، واضح اور قابل فہم رویے کو رواج دینا تھا۔ اس کے پیروکاروں نے قرون وسطیٰ کی دینیاتی تعلیم اور توہمات کو مسترد کر دیا۔ ان مصنفین میں سر تامس مور ممتاز ترین ہے، جس نے یوٹوپیا 1516 لکھی۔ انگلش ڈرامہ کا آئندہ انداز متشکل کرنے میں اہم ترین شخصیات ہین جانس تھا۔ اس کا کامیڈیز مثلاً والپون اور دی الکیمسٹ نے ایک نیا انداز سخن متعارف کروایا۔ ڈرامہ نگاروں فرانسیسی بیومونٹ اور جان فلیچر نے اسے اپنا استاد مانتے ہوئے المیہ کامیڈیز لکھی۔ نشاطہ ثانیہ میں نثر کا اہم ترین کام بائبل کا انگلش ترجمہ تھا، جو 1611 میں شائع ہوا اور کنگ جیمز کا متن کہلاتا ہے۔ اس نے بعد کے تمام انگلش مصنفین کو متعارف کروایا۔ 1660 میں چارلس ڈوم کی تخت پر بحالی سے لے کر 1679
1660 میں چارلس ٹوم کی تخت پر بحالی سے لے کر 1789 کا عہد بحالی کا دور کہلاتا ہے۔ نشاط ثانیہ کے ادب میں شاعرانہ القاء یا تخیل کا عنصر غالب تھا۔ مارلو، شیکسپیئر اور ملٹن کے القائی تخیلات، اسپینسر کا اچھوتا پن اور فرانسس ہیکن نے اس تدلیات پر زور دینا شروع کر دیا۔ اس نے ایڈوانسمنٹ آف لرننگ 1605 اور کنسرننگ ہیومن انڈرسٹینڈنگ تجربے کو علم کی کسوٹی اور بنیاد پر پیش کرتا ہے۔ ڈیوم نے این انکوائری کنسرننگ ہیومن انڈرسٹینڈنگ 1748 میں اس نقطہ نظر کو آخری حد تک پہنچایا۔ لیویتھن میں تھامس ہابس نے سیاسی منطلق العنایت کو عقلی طور پر اخذ کردہ تصورات کے ساتھ تبدیل کیا۔ اس کے مطابق حکمران کو البائی حق کے تحت نہیں بلکہ ایک حقیقی اور ناقابل تسنیخ عمرانی معاہدے کے ساتھ حکومت کرنی چاہیے تاہم ہمہ گیر امن اور مادی تسکین حاصل ہو سکے۔ انگلش میں عظیم ترین تاریخی کام غالباً 6 جلدوں پر مشتمل دی ہسٹری آف دا ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن امپائر ایس ایڈیورڈ گبن ہے۔ عہد بحالی کے دوران 18ویں صدی میں ادبی ذوق کے دیگر مراحل کو ڈرائیڈن، پوپ اور جانسن کے عہد قرار دیا جاتا ہے۔ ان 3 عظیم ادبی شخصیات نے ادب میں کلاسیکی روایت کو جاری رکھا۔ 1789 سے 1837 کا دور رومانوی عہد کہلاتا ہے، جب وفور جذبات نے عقل پر فوقیت حاصل کر لی۔ انقلاب فرانس کا ایک مقدس پرانی مصنوعات بن چکی روایت کا خاتمہ کرنا اور انسانی نسل کی آزادی اور اتحاد پر زور دینا تھا۔ رومانوی عہد کے بہت سے لکھاریوں کے لیے یہ مقصد انگلش علم و فضل کے میدان میں بھی اتنا ہی موزوں معلوم ہوا۔ اس کے علاوہ عقل یا استدلال پر وجدان اور جذبے کا غلبہ انگلش ادب میں رومانوی عہد کی پہچان تھا۔ رومانویت کا پہلا اہم اظہار ولیم ورڈسورتھ اور سیموئل ٹیلر کالر لیریکل بیلٹ میں ملتا ہے۔ دونوں نے انقلاب فرانس سے تحریک پائی اور پھر مایوس ہو گئے۔ وڈورتھ نے بالخصیص طور پر شاعرانہ زبان استعمال کرنے کے نظریے کو مسترد کیا اور اس کی بجائے روزمرہ زبان کی عام باتوں اور الفاظ کو اہمیت دی۔ سر والٹر اسکاٹ نے سیموئل ٹیلر کالرج کی طرح دور کے زمانوں میں مسرت تلاش کی۔ مثلاً دی لیڈی آف لیگ میں رومانوی شاعروں کی دوسری نسل کالرج، وڈورتھ اور اسکاٹ کے برعکس اپنے تمام کیریئر کے دوران ایک لحاظ سے انقلابی رہے۔ جارج گارڈن، لارڈ بائرن سماج کے خلاف المیہ بغاوت کی ایک مثال ہے۔ اس طرح چائلڈ ہیرلڈ کی نظموں کے مجموعے پلگرمیج اور ڈان جان میں بھی یہ تاثر موجود ہے۔ اس عہد کا ایک اور انقلابی شاعر پی بی شیلے دیگر رومانویوں کی سنجیدگی کے بہت قریب نظر آتا ہے۔ شاید یہ خیالات پرومیتھیوس انباؤنڈ میں سب سے زیادہ کامل انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ کیٹس کی شاعری حسیاتی تاثرات کا رد عمل ہے۔ اسے اپنی شاعری کا ایک مکمل اخلاقی یا سماجی فلسفہ پیش کرنے کی مہلت اور نہ ہی تحریک ملی۔ 1837 میں ملکہ وکٹوریہ کی تاج پوشی سے شروع ہونے والا وکٹوریہ عہد 1901 میں اس کی موت تک جاری رہا۔ یہ متعدد بے ترتیب سماجی ترقیوں کا عہد تھا جنہوں نے اہل قلم کو فوری نوعیت کے مسائل پر توجہ مرکوز کرنے پر مجبور کیا۔ اگرچہ انگلش ادب کی شاعری اور نثر میں رومانوی انداز ہائے سخن غالب رہے، لیکن بہت سے لکھاریوں نے انگلش جمہوریت، عوام کی تعلیم، صنعتی جستجو کی ترقی، مادیت پسندانہ فلسفے پر بھی توجہ دی۔ انہوں نے صنعتی مزدوروں کی حالت زار کو بھی موضوع بنایا۔ 20ویں صدی میں 2 عالمی جنگوں، ایک شدید معاشی بحران اور جنگوں کے بعد برطانیہ میں سخت گیر زندگی انگلش ادب کا معیار اور سمت متعین کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ نئے ادیبوں نے وکٹوریائی عہد کی روایتی اقتدار پر سوالات اٹھائے، روایتی ادبی انداز اکثر مسترد کیے
اور ان کی جگہ یکایک نئے انداز اپنائے، کیونکہ ادیب تجربے کی نئی نئی قسم بیان کرنے کے لیے نئے انداز ہائے سخن کے متمنی تھے۔ ورجینیا وولف، آلڈس بیکسلے، ای ایم فاسٹر، ڈی ایچ لانسر، جیمز جوائس، گرام گرین، جارج آرویل، جارج برنارڈ شاء، کنگسلے ایمس، ڈورس لیسنگ، انیٹا پروکنس، ولیم گولڈن، جونس فاؤلر، جولیا ہانس، میگی سمتھ، مارٹن ایمس، وی ایس نیپال، انیتا ڈیسائی، ڈبلیو بی ہیسٹ، رابرٹ گریوس، ایڈ سٹیول، ڈائلن تھامس، ڈبلیو ایچ آڈن، کرسٹوفر ایش روٹ، جان گلوسوردی، جان اوسبورن، سمپریت سیٹھ، ماہم ہیرلٹ پینٹر، سیموئل بیکٹ اور کارلائل۔ چرچل نے 20ویں صدی میں انگلش شاعری، ڈرامہ، ناول اور نثر کو مستحکم بنیادیں فراہم کی۔